گا کہ اصل مسئلہ بلوچستان کے لوگوں کا ہے کیا، اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے یہ بڑے بڑے رہنما جو فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر اتنے بڑے اعلانات کر جاتے ہیں اور یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم بلوچ لوگوں کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کیا واقعی حقوق کی لڑائی ہے؟ اصل مسئلہ وہاں پر کیا ہے اور یہاں پر جو پورٹرے کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک سٹوری کی ایک جو ادر سائیڈ ہے جی وہ بتا سکوں۔ بلوچستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، بلوچستان انڈر ڈیولپ ہے، لیکن اگر آپ اس انڈر ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری کسی اور اسٹیٹ ریاست پاکستان پہ ڈالتے ہیں تو ادھر بڑی زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں ہوتی ہیں، ان پہ تنقید ہوتی ہے۔ جمہوریت میں آپ مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جمہوریت میں آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی سے الحاق کرتے ہیں، پھر کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ الحاق ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پروسیس کا حصہ ہیں، یہ پارلیمنٹری پروسیس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پرابلم کہاں ہے کہ جب بلوچ کاز کو لے کے یا بلوچستان کی انڈر ڈیولپمنٹ کو لے کے آپ ریاست کے خلاف ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیں جو ریاست کی بنیادوں کو ہلانا شروع کر دیں۔ جب ہم لیٹر آن اس ٹاک میں آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ نیریٹو اور پھر اس نیریٹو کو اتنا پاپولر بنائے، وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولیں کہ سچ کا گمان ہو اور پھر بار بار بولیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری جو قوم پرست قوتیں ہیں، ان کی جو یہ سو کالڈ نیشنلسٹ میں ان کو کہتا ہوں، ان کی جو بی ایس او کی تنظیم سازی تھی یا وہاں سے جو ان کی نرسری ہے جہاں سے ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے، وہاں باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جھوٹ اس تواتر سے بولیں کہ سچ کا گمان۔ نہیں، یہ قوم پرستی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہر سال کے جون میں آ کر کیوں جاگتا ہے؟ کہ میرا مشاہدہ بظاہر میں نے بڑا اسٹڈی کیا اس چیز کو، اور میں جب دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اختر مینگل صاحب ہوں یا ان کے حواری یا ان کے دوست احباب ہوں، یہ ہر سال جون میں ہی کیوں اتنے غصے میں برانگیختہ ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ دیکھیں، وجہ تو بڑی صاف ہے، وجہ پی ایس ڈی پی ہے، وجہ جو ہے وہ پیسے ہیں، فنڈز ہیں۔ اب بات اتنی ہے کہ چلیں بھی فنڈز پہ ہیں، ہر جون میں ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود جواب دیں گے کہ ہر جون کو ان کو ناراضگی کیوں یاد آ جاتی ہے۔ میرا وہ ایشو ہی نہیں ہے، میرا وہ کنسرن ہی نہیں ہے۔ 100 دفعہ آپ حکومت پہ جو مرضی تنقید کریں، آپ حکومت کی پی ایس ڈی پی پہ کر لیں، حکومت کے بجٹ پہ کر لیں، سب کچھ پہ کر لیں، لیکن کوئی اور ویسٹرن انٹرسٹ ملا کے خدا نہ خواستہ میرے پاکستان کے خلاف جب بات کرنا شروع کر دیں ویسٹرن انٹرسٹ، جی دیکھیں، یو مین ٹو سے، دیکھیں یہ بات ان آفیشیل ہینڈز بیہائنڈ دی سٹوری، ایگزیکٹلی۔ دیکھیں جی، دس از ناؤ ا یونیورسل ٹروتھ، اچھا، کہ بلوچستان میں جتنی بھی انریسٹ ہے، اس بلوچستان کے انریسٹ کے ڈفرنٹ کونز ہیں، ڈفرنٹ پونز ہیں اس کے، وہ کیا ہیں؟ ایک ہے ملیٹنٹ ونگ، دوسرا ہے ان کے پولیٹیکل ونگ، ان کی پولیٹیکل سپیس کون فل کر رہا ہے، اور ٹرائبل سپیس یہاں پہ کون، اور آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ وزیر داخلہ رہے ہیں وہاں کے، جی میں اس پہ کون ہے پھر اس خون گرنے کے پیچھے؟ دیکھیں، میں بڑا زبردست یہاں پر کویسچن پوٹ کرنے والا ہوں اور بڑا ضروری ہے وہ۔ مینگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچوں کا خون کوئی ٹماٹر کا وہ تو نہیں ہے جوس کے نکل جائے اور نکل جاتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اور ہم اس کے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ تو مینگل صاحب اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں، کیا واقعی اتنا استحصال ہو رہا ہے یا جو پورٹرے یہ کر رہے ہیں، اس خون کے پیچھے داستان کیا ہے بائی دا وے جس کا ذکر وہ کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے زیادہ بلوچوں کا یا انوسنٹ پنجابیز کا یا ٹیچرز کا یا ڈاکٹرز کا یا وہاں پر لیبررز کا، آج بھی ایک حجام کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے بیلا کے اندر، اس پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اس خون کے پیچھے جو ہے وہ تو سردار صاحب کا اپنا بھائی جاوید مینگل لشکر بلوچستان ہیڈ کرتا ہے، سینکڑوں لوگ خزدار میں اس لشکر بلوچستان اور اس کے حمایتیوں نے قتل کیے ہیں۔ اسی طرح باقی بلوچستان میں پھر بی آر اے ہے۔ آپ اختر مینگل صاحب کے بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں جاوید مینگل صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ جاوید مینگل صاحب لشکر بلوچستان کو ہیڈ کرتے ہیں، پھر ان کے بردر ان لا ہیربیار مری جو ہیں وہ بی ایل اے کو ہیڈ کرتا ہے، پھر ان کا ایک اور بردر ان لا ہے زامران مری، وہ یو بی اے کو ہیڈ کرتا ہے، پھر زامران کا بردر ان لا ہے برائمدک بکٹی، وہ بی آر اے کو ہیڈ کرتا ہے۔ یہ کمپنی لمیٹڈ جو ہے نا، یہ فیملی کے اندر ہے، اور عام بلوچوں کے خون سب سے زیادہ ان سے گرا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز مارے گئے، پروفیسر کیانی، پروفیسر ناظمہ طالب، مطلب کہ کتنے نام میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈاکٹرز مارے گئے، جو انجینئرز مارے گئے، اور وہ خون جو ہے، اس خون کے بارے میں اکثر خاموشی رہتی ہے۔ مجھے گلہ یہی ہے جو یہ نیریٹو بیان کرتے ہیں، اس نیریٹو کی وجہ سے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دیکھیں، جو بلوچ
ایک نوجوان کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا، وہ چک نمبر 272 سرگودا کے نوجوان کا بھی مسئلہ ہے۔ سرگودا کے نوجوان کو اس کا جو بڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یار کسی فیکٹری میں جاب کر لو، کوئی زمیندارہ کر لو، کچھ اور کر لو، جبکہ میرا بڑا ان کو پہاڑ کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ والا نیریٹو ان کے آپ پرانے سٹیٹمنٹس چلائیں نا، وہ کیا کہتے تھے لوگوں کو پہاڑوں پہ بھیج کے، سردار صاحب سے میرا کوئی ذاتی ان سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے، وہ بڑے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ماضی میں جو ان کی سپیچز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے ڈیرہ بگٹی میں آ کے کہا وہ سپیچز آپ چلائیں گے ضرور، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیرہ بگٹی میں انہوں نے آ کے ایک سپیچ کی کہ ڈیرہ بگٹی میں اگر ایک گولی چلی تو وڈ میں 10 چلیں گی۔ میں تو وڈ میں پٹاخے کی آواز نہیں سنی ڈیرہ بگٹی آج تک۔ اور وڈ کا جو حال ہے یا خزدار کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب عام آدمی کو اس نیریٹو کی وجہ سے، جو بلوچستان، جو بلوچ یوتھ ہے، وہ اس نیریٹو کی وجہ سے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، وہ وائلنس کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اور یہاں پر میرا اعتراض ہے۔ گورنمنٹ پہ آپ تنقید کریں، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہ سیپریٹسٹ گروپس کو لیڈ کرتے رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا الزام ہو جائے گا، کیونکہ نہیں الزام نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ویڈیو کلپس ہیں۔ اس وقت تو وہ بالکل یہ پارلیمانی نظام کے خلاف، بلوچستان کے خلاف، پنجابی کو گالی، پاکستان کی فوج کو گالی، وہ سب کچھ تھا۔ کیونکہ اب آ کے نیشنل اسمبلی میں جب بیٹھ گئے ہیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، یا تو ان سے قطع تعلق کر لیں۔ ان سے قطع تعلق دیکھیں دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک قطع تعلق تو وہ آج بھی کریں گے کہ جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دبئی میں جا کے اکٹھے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کاروبار اکٹھا ہے۔ کسی الزام تو نہ ہوا، پھر بات تو آپ کھل کے کر رہے ہیں نا۔ فاروقی کو تو نہیں پتا نا، باقی پاکستان کو نہیں پتا، مجھے تو پتا۔ ایک لاسٹ اور آپ قطع تعلق پھر ایک اور ان کے عمل سے بھی قطع تعلق کر لینا کہ اگر ڈیرہ بگٹی میں ایک بچی شہید ہوتی ہے، 3 بچے وہاں پہ شہید ہوتے ہیں، ہزار خان اس کی فیملی ممبر ہیڈ تھا، اس کو، اس کی بیوی کو، 3 بچوں کو مارا گیا ہے۔ ٹویٹر پہ میرا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، وہاں سے میں نے اس کو چلایا ہے، میڈیا پہ ہے، میں نے تو ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا۔ مطلب اس وائلنس کو یہ درست سمجھتے ہیں کیا؟ اس وائلنس کو بھی اسی طریقے سے بلوچوں کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، اور پھر بلوچوں کو حقوق کا راستہ دکھا کے، وائلنس کا راستہ دکھا کے آپ بلوچوں کو پہاڑ پہ بھیج دیتے اور خود جہاں پر پاکستان پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں۔ ایبسولوٹلی رائٹ۔ اچھا میر صاحب، بڑی زبردست بات آپ نے کی، وہ سیپریٹسٹ موومنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بہت ساری تقاریر ہیں اختر مینگل صاحب کی، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر ذرا دکھا دیں کہ اختر مینگل صاحب ایک وقت میں جب ایک موومنٹ کو لیڈ بھی کر رہے تھے، یہ ویڈیو جس انداز سے میرے پاس پہنچی ہے وہ دکھانا آپ کو بہت ضروری ہے، اور اس دور میں یہ سیلف ایگزائل پہ اس کے بعد بھی چلے گئے، یہ مشرف دور کی بات ہے، تو ذرا دکھائیے جی کیا کہتے تھے وہ پاکستان سے متعلق، دکھائیے۔ قومی دھارے میں ہیں، اب آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں، NA 126 سے آپ الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ایتھنک کلنگ جو بلوچستان کے اندر ہوتی رہی ہیں، نسلی فسادات جو ہوتے رہے ہیں، جس انداز سے پنجابیوں کو چن چن کر وہاں پر قتل کیا گیا، اس کے متعلق کیا جملے رکھتے تھے اختر مینگل صاحب، وہ بھی آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم انالائز کر رہے ہیں اوور آل سینیریو کو، اور اختر مینگل صاحب کے لیے ہمارا فلور، ہمارا اسٹوڈیو کھلا ہے۔ میں پچھلے 3 دن سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ صرف 25 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، اور وہ نہیں آئے، اور اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم یہ سوالات ان سے براہ راست کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے پنجابیوں سے متعلق کیا کہا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ اب یہی لوگ فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہ ذرا ڈپلومیٹک اور دوگلا پن ہے، اور اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے۔ سر یور ٹیک۔ دیکھیں جی، بلوچستان کے جو حقوق ہیں یا کامن بلوچ کا حقوق ہے، جو ایک پنجابی کے حق ہیں وہی ایک بلوچ کے حق ہیں، وہی ایک پشتون کے حق ہیں جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایتھنک ڈویژن چاہتا کون ہے؟ ہمارے دیکھیں پاکستان کی فالٹ لائنز کیا ہیں؟ پاکستان کی اس وقت تک فالٹ لائن جو 1980s تک نہیں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کون شیعہ ہے کون سنی ہے، لیکن آج پاکستان کی ایک فالٹ لائن ہے، کوئی ایڈمٹ کرے یا نہ کرے۔ تو کیا ہمارا دشمن یہ نہیں چاہتا کہ اب ایتھنک ڈویژن بھی ہمارے اندر پیدا ہو؟
اور اسی ایتھنک بنیادوں پر پنجابی کو ذمہ دار قرار دے کر نائی کو مارا گیا, دھوبی کو مارا گیا, ٹیچر کو مارا گیا, لیبرر کو مارا گیا, پروفیسر کو مارا, کریم کو مارا گیا. پھر ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں 1970s میں جو پہلی گورنمنٹ نیب کی آئی تھی جس میں سردار صاحب کے والد صاحب, والد گرامی اللہ ان کی عمر دراز کرے, وہ چیف منسٹر تھے. سب سے پہلے ہماری کریم کو بلوچستان سے نکالا گیا تھا, ہمارے ایجوکیشنسٹ کو نکالا گیا تھا, ہمارے اچھے پولیس مین کو نکالا گیا تھا اس بنیاد پہ کہ وہ پنجابی تھے. اور اس کا پھر اثر کیا ہوا کہ آج تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا ہے. جب میرے جیسا جاہل آدمی ٹیچر ہوگا وہ پڑھائے گا کیا؟ تو کہنے کا مطلب ہے, اور پھر آپ اس طرح کی جذباتی تقریریں کر کے آپ نے یوتھ کو ایک اور راستہ دکھا دیا. اب یوتھ کو اس راستے سے واپس کون لائے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر آپ یوتھ کو وہ راستہ واپس لینا چاہیں آپ واپس لا سکتے ہیں, کیونکہ یوتھ آپ کی وجہ سے گئی ہے. لیکن آپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا ہے. آپ پرکس اینڈ پریویلیجز ضرور انجوائے کر رہے ہیں, لیکن آپ یوتھ کو وہی راستہ دکھا رہے ہیں. اس کے اوپر میں آتا ہوں, وہ کچھ سوالات آپ سے بھی ہیں لیکن میں بعد میں کروں گا. ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو ہوا ہے حکومت سے علیحدگی, کیونکہ آپ تو بی اے پی اور اب ظاہر ہے کہ آپ ساتھ ہیں گورنمنٹ کے وفاق میں, آپ ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو یہ جو الگ ہوئے ہیں یہ واپس آ جائیں گے یا انہوں نے واقعی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ یہ واپس آئیں. نہیں خواہش نہیں, آپ کو لگتا کہ انالائز کیجئے اس کو. آپ بلوچ ہیں نا, آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, ٹرینڈ بھی تو بتاتا ہے نا کچھ ماضی میں جو ٹرینڈز ہوتے ہیں. میری یہ انالیسز ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, نہ اس پہ میری پارٹی کی رائے ہے نہ میرے اتحادیوں کی کوئی رائے ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور ان کو واپس آنا بھی چاہیے. کیسا چلے گا؟ دیکھیں نا کہ اب پی ایس ٹی پیز پہ جب ایشو ہوں گے, فنڈز پہ جب ایشو ہوں گے تو وہ ریزالو بھی ہو سکتے ہیں. دیر آر 1000 ویز. جو جس گورنمنٹ کے پاس بڑے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا دھمکایا تھا کہ ہم تو بس الگ ہو رہے ہیں اور ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے. وہ تو ہمارا ساتھ دیا تھا. نہیں بعد میں دیا تھا نا جی, وہ میں یہی پوچھ رہا ہوں اس وقت کیا ہوا تھا؟ بس نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے نہ جائیں نا, بات کھل کے کریں. ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس ملک کا, اس ملک کی گورنمنٹس بننے کا ایک خاصا رہا ہے, المیہ کہیے خاصا کہیے, واٹ ایور دا کیس اٹ از, لیکن ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے. لوگ بکتے ہیں, انڈیپینڈنٹس بکتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بکتے ہیں. تو کیا چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے معاملے کے اوپر ان کا جو ریورس ہے, کیا اس وقت ان کو بلوچ حقوق یاد نہیں آئے تھے؟ نہیں, اس وقت وہ ایک بلوچ کو سپورٹ کر رہے تھے نا, تو شاید اس وجہ سے وہ سنجرانی صاحب کو. جی سنجرانی صاحب کیونکہ ایک بلوچ تھے. بہرحال انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا, میری پارٹی کو. پیسہ چلا یا نہیں چلا؟ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اچھا چلیں, تھینکفل تو ہیں لیکن آپ اصل بات پہ نہیں آ رہے. اس بات کو میں ابھی رہنے دیتا ہوں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, ڈیرہ بگٹی سے آپ کا تعلق ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خود اختر مینگل صاحب یا ان کے علاقے وڈ کا یا پھر خزدار کا جو حال ہے وہ بڑا برا حال ہے. کچھ زیادہ بہتر حال ڈیرہ بگٹی کا بھی نہیں ہے میر صاحب, کیونکہ آپ یا جتنے بلوچ رہنما ہیں, بڑے بڑے بلوچ رہنما, ان کے گھر یا تو F7 F6 میں ہوتے ہیں, اسلام آباد کے اندر کہیں پہ ہوتے ہیں, یا بڑے بڑے شاپنگ پلازاز کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیچھے کا رخ نہیں کرتے, واپسی کا رخ نہیں کرتے. حقوق بلوچستان کے مانگتے ہیں, رہتے اسلام آباد میں ہیں. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں ڈیرہ بگٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں, وہاں بڑا برا حال ہے. میں خود بھی اس سسٹم کا حصہ ہوں. ہماری جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں, آپ اسلام آباد چھوڑیں, ہماری یہ پولیٹیکل ایلیٹ کے سارے بزنسز دبئی میں ہیں, ان کے سارے گھر دبئی میں ہیں, اور کامن بلوچ آج بھی ننگے سر ہے, ننگے پیر ہے. ریسورسز کی جو ڈویژن ہے وہ بلوچستان میں کبھی سے ٹھیک نہیں رہی. اور ایک اور بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے وہ پیرلل نہیں رہے پورے بلوچستان میں, پورے پاکستان میں نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شاید سکھر میں نہیں ہے, وہ شاید کشمور میں نہیں ہے, سملرلی وہ راجنپور میں نہیں ہے جو لاہور میں. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں. مجھے اپرچونٹی ملی 5 سال, میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, میں آج بھی آپ کو دکھا کے اپنے سارے پروجیکٹس دکھا سکتا ہوں. سر اس پہ میں کوسچن کروں گا. دیکھیں اس پہ میں کوسچن کروں گا, آپ اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. اس پہ میں کر چکا ہوں, میں کرتا رہتا ہوں. دیکھیں اور میں فالو اپ کرتا رہتا ہوں. میرا سن لیں, اب میری سن لیں, پہلے میرا سوال سن لیں. فالو اپ میں آپ کا پرومس تھا کہ آپ ڈیرہ بگٹی میں آؤں گا, آپ نہیں ہیں. آؤں گا, یہ میرا پرومس ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہاں جانا ہے اور میں نے ویسے پرسنلی وہاں وزٹ کیا بھی ہے. پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع میں ایجوکیشن سسٹم کے اندر رینکنگ دیکھی جائے تو 152 نمبر ہے, یعنی 152واں نمبر ہے. الف اعلان ریٹنگز بتاتا ہے, رینکنگ بتاتا ہے, اس کے مطابق ایجوکیشن سکور جو آپ کے ڈیرہ بگٹی کا ہے دیٹ از 38.12, لرننگ سکور ہے 48.13 اور جینڈر پیرٹی ریٹ ہے 28.14. انفراسٹرکچر پور, بری حالت, ٹوائلٹس سکولز کے اندر نہیں ہے, ٹارٹس بھی نہیں ہے کہ بچے اس پر بیٹھ کر پڑھیں.
خستہ حال قسم کی بلڈنگز ہیں, چھتیں گرنے جیسی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کا علاقہ ہے جن کے والد نے مڈل کلاس موومنٹ کو لیڈ کیا تھا, جن کے والد وہ شخصیت ہے جو چاہتے تھے کہ یہ جو سردارانہ نظام ہے یا جو وڈیرہ شاہی ہے اس سے جان چھوٹے پبلک کی. آپ کے اپنے علاقے کا یہ حال ہے, تو ہم اختر مینگل یا کسی اور کے بارے میں کیا بات کریں؟ دیکھیں, اگر آپ نے جو پکچر پینٹ کی ہے نا, بالکل ایسی بھی پکچر نہیں ہے جس طرح کی آپ پینٹ کر رہے ہیں. جی, ہمیں جب اپرچونٹی ملی 5 سال پہلے, ہم نے 5 سال میں اپنے دور اقتدار میں جو ہم سے ہو سکا, وہ سرزمین آ کے خود گواہی دے گی آپ کو. جب آپ سرزمین میں آئیں گے, یہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. نہیں, میں گیا ہوں وہاں پہ. اب سنیں, اب گزارش سنیں. کتنے سکولز ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں, کوئی 100+ پرائمری سکولز ہیں, اسی طرح 9-10 ہائی سکولز ہیں. گھوسٹ کتنے ہیں؟ گھوسٹ بھی بہت سارے ہیں. ڈیرہ بگٹی تو وہ ڈسٹرکٹ. آپ کی اپنی ایجوکیشن کہاں سے؟ سن لیں, آپ کی اپنی ایجوکیشن کہاں سے؟ میں بتا, آپ کے والد صاحب مڈل کلاس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے نا, آپ کی اپنی ایجوکیشن کہاں سے؟ میں بتا رہا ہوں, بتائیں نا. بتا رہا ہوں جی. اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ آج بھی 2000 بچے, جی, بگٹی 2000 بچے میں باہر پڑھا رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. I appreciate that. I appreciate that. ڈفرینٹ سکولز میں میرے والد نے سٹارٹ کیا تھا یہ سلسلہ, اور ہم نے یہ جاری رکھا ہوا ہے. اب بات اتنی ہے کہ جو وہ ایجوکیشن کا برا حال ہے, اس ایجوکیشن کے برے حال میں صرف ڈیرہ بگٹی معاملہ نہیں ہے, یہ پورے بلوچستان کا برا حال ہے. اور اس برے حال کے پیچھے کیا ہے, میں پچھلے پروگرام میں آپ کو, آپ سارے بلوچ رہنماؤں کا بھی قصور ہے نا سر. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا قصور. منسٹر رہے ہیں, آپ کے منسٹری کے اندر اگر آپ کے علاقے کو فائدہ نہیں ہوا تو کیا میں کروں گا سر؟ تو آپ سمجھ نہیں رہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آج تک چیف منسٹر کتنے گزرے ہیں؟ سارے بلوچ گزرے ہیں. سارے کابینہ کے وزیر کون گزرے ہیں؟ بلوچ گزرے ہیں. اختر مینگل صاحب کے والد صاحب خود چیف منسٹر تھے. مینگل صاحب چیف منسٹر رہے, ان کے والد صاحب بھی چیف منسٹر ہے, وہ بھی رہے. بھائی بگٹی صاحب چیف منسٹر رہے, بگٹی صاحب گورنر رہے. تو بات اتنی ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہی تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وی آر ریسپانسبل. ہم اس کا ذمہ دار ریاست کو نہیں ٹھہرا آپ کی سکتے. اپنی ایجوکیشن کہاں سے؟ میری لارنس کالج مری سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.